الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. میرے معزز و مکرم اساتذہ کرام، میرے پیارے اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس انجمن صیانت اللسان کے ہفتہ واری پروگرام میں میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی عام اور ایک بہت ہی زبردست صورت پر تھوڑی دیر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. میں کوئی مقرر نہیں، میں کوئی خطیب نہیں، نہ کوئی میں بہت بڑا مفکر ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں. تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ایک اور صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے ایک ایسی سورت تلاوت کی جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک ہم نے اس سورت کا مطلب سمجھنے کی، اس سورت کے معنی کو جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور ہم اپنے پروردگار سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار نے میری دعا قبول نہیں کی. افسوس ہے اس بات پر. یہ بھی ایک دعا ہے. یہ آیت کریمہ، یہ سورت جو میں نے تلاوت کی ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، پوری کی پوری سورت دعا ہے. شروع کی چند آیتیں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں ہیں، اس کے بعد دعا کی سورت تمام آیتیں ہم پڑھتے ہیں نماز میں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے اس دنیا کو، اس جہان کو پیدا کیا، اس دنیا کی مخلوقات کو پیدا کیا. الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے.
مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے کبھی سوچا نہیں، ہم نے کبھی سمجھا نہیں، ہم نے کبھی فکر نہیں کی، صرف کہتے ہیں مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ہم روز جزا کے مالک کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم روز جزا کو یاد نہیں کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے جب آئے گا بہت ہی برا نتیجہ ہوگا۔ میرے معزز سامعین کرام، روز جزا بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے ہم کیا انبیاء کرام بھی بچنے کے لیے اور اس سے پار ہونے کے لیے اللہ رب العزت سے کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، عیسیٰ کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے یا رب نفسی، تمام انبیاء کرام کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، سوائے ایک ہستی کے جو کہے گی یا رب امتی یا رب امتی۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی وہی ہے جو روز جزا کو یاد کرتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا تمام انبیاء کرام روز جزا کو یاد نہیں کرتے تھے، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام کے مقابل میں اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا اور گڑ گڑایا کرتے تھے۔ آپ کتنے دنوں تک، کتنے گھنٹوں تک اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، غم خوار رہا کرتے تھے۔ فرشتے آ جائے کرتے تھے، اللہ کے حبیب کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، اور اس کا نتیجہ جب سامنے آتا ہے تو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، ہم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیے، لیکن ہم سیدھے راستے کی طرف جا نہیں رہے ہیں۔ اگر ہم سیدھے راستے کی طرف جانے کی کوشش کریں تب تو اللہ رب العزت اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب پورا فرمائیں گے، لیکن جب ہم خود ہی سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہمارا پروردگار کیسے ہم کو سیدھے راستے پر لے جائے گا؟ ہم فکر کریں، جب ہماری طرف سے کوشش ہوگی تو اس کی طرف سے عنایت ہوگی، اس کی طرف سے مہربانی ہوگی، اس کی طرف سے رحمت ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو اس راستے پر چلائیے جس پر آپ نے انعام کیا، جن لوگوں پر آپ کا بے حد کرم اور احسان ہوا، ان کے راستے پر چلائیے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں لیکن کبھی ہم سوچتے نہیں، کبھی ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ کیا کبھی ہم نے صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنایا؟ کیا ہم نے انبیاء کرام کی سنتوں کو اپنایا؟ کیا کبھی ہم نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ اور جب بندہ اپنے پروردگار سے دور ہوتا چلا گیا تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندے کو چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بندہ اپنے پروردگار سے، اپنے مالک حقیقی سے دور ہوتا چلا گیا، پھر کہتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں، اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ نہیں میرے دوستو، میرے بزرگوں، ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف لائیں، تب اللہ ہم سے قریب ہوگا، ورنہ اللہ یوں ہی دور ہوتا جائے گا اور تم کو اپنے سے دور کر دے گا، پھر ہم یوں ہی روتے گڑ گڑاتے رہیں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے جن پر آپ کا غضب ہوا، جن پر آپ کے عذاب نازل ہوئے، ان کے راستے پر نہ چلائیے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم انہی کے راستے پر چلنے کی 100% کوشش کرتے ہیں، 100% کوشش کرتے ہیں۔ غیروں کا لباس ہم نے اپنایا، غیروں کے طریقے کو ہم نے اپنایا، ہیئر کٹنگ بال ہم کرتے ہیں، ادھر
ادھر کی فالتو بکواس سب ہم کرتے ہیں. لڑکیوں کے چکر میں ہماری زندگی گزرتی ہے. ادھر ادھر آنکھ اٹھا کر دیکھنا, تاکنا, سڑکوں پر عیش پرستی کرنا, بیٹھ کر لڑکیوں کا مذاق اڑانا, جو دل میں آئے کرنا, سارے خرافات ہم کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں, اللہ ہم سے دور کیوں ہو گیا, ہم اللہ سے دور کیوں ہو گئے. یہ کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی. میرے دوستوں بزرگوں, یہ سوچنے کا مقام ہے, یہ سوچنے کا مقام ہے. اگر ہم سوچیں گے نہیں تو پھر ہمارے لیے بڑے ہی خسارے کی بات ہوگی. قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورت ہے سورہ عصر. اگر اس سورت پر کوئی عمل کر لے, اس دو سطر کی سورت پر اگر بندہ عمل کر لے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ قسم کھا کر کہتا ہے, قسم ہے زمانے کی, تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. مگر کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں, جو اعمال صالحہ کرتے ہیں, وہ خسارے میں نہیں ہے. وتواصوا بالحق, اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. اگر انسان وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر عمل کر لے تو بندے کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. لیکن ہے افسوس, بندہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا نہیں چاہتا. پھر کہتا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں, بندہ اللہ سے دور ہو گیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, میرے عزیز ساتھیوں, اس آیت کریمہ پر اور اس سورت پر جو ہم 5 وقت کی نمازوں میں پڑھتے ہیں, غور کرنے کی ضرورت ہے, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اما علینا الا البلاغ المبین.